دنیا میں کامیابی آپ کس سے کہتے ہیں؟ دنیاوی طور پر انسان ناپسندیدہ چیزوں سے بچے، اپنے آپ کو بچائے، اور جو دنیاوی لحاظ سے کوئی اچھی اپرچونٹی ہے اس کو اویل کر لے، اس کو حاصل کر لے، یہ اس کی کامیابی ہے۔ دین میں کامیابی کیا ہے کہ اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے بچ جانا، اور اللہ کا جو مطلوب ہے ایک مومن سے، اللہ جو چاہتا ہے ایک مومن سے، اس کام کو کر لینا، یہ بندہ مومن کی کامیابی۔ پھر آگے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اطاعت کرے اللہ کی، ورسولہ، اس کے رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ کی خشیت رکھے، وَيَتَّقْهِ، اور تقوی اختیار کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو وہ تمام کے تمام لوگ، یہی وہ لوگ ہیں جو فائز ہیں۔ فائز کے معنی بھی کامیاب، بلکہ وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، اور ہمیں اس نے بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور اگر ہم اس کی بات نہیں مانتے تو وہ ہمیں عذاب میں ڈال سکتا ہے، تو ہم اس کا ادب کرتے ہوئے، اس کی تعظیم کرتے ہوئے، اس کی توقیر کرتے ہوئے اس سے خشیت رکھتے ہیں۔ ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ خشیت اس چیز کا نام ہے کہ آدمی سے جو پاسٹ میں، جو ماضی میں گناہ ہو جائیں، آدمی ان پر ڈرے کہ نہ جانے اگر اللہ نے ان گناہوں پر میری پکڑ کر لی تو میرا کیا بنے گا، اور وَيَتَّقْهِ، اور تقوی اختیار کرے۔ وَيَتَّقِي سے مراد یہ ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نور کی آیت نمبر 51 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا ہے، اور 18ویں سپارے کا یہ 13th یعنی 13واں رکوع ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما کان قول المؤمنین۔ کل کے درس میں، کل کی آیات میں آپ نے سنا تھا کہ منافقین دعویٰ تو کرتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، اور رسول کریم علیہ السلام کی اور اللہ کی اطاعت کریں گے، لیکن اس دعوے کے بعد وہ مکر جاتے ہیں اور اپنے فیصلوں میں اللہ اور اس کے رسول کو حاکم تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے پوچھا فی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں کوئی مرض ہے، یا انہیں کوئی شک ہے اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے میں، یا تیسری بات انہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے سے ان پر اللہ اس کے رسول ظلم کر رہے ہیں۔ اب یہاں اگلی آیت میں یعنی آیت نمبر 51 میں اللہ نے اہل ایمان کا ذکر کیا، فرمایا انما کان قول المؤمنین، اور مسلمانوں کی اور مومنوں کی اور ایمان والوں کی بات تو یہ ہوتی ہے، کیا بات ہوتی ہے؟ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب انہیں پکارا جاتا ہے، دعو پکارا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، الی اللہ ورسولہ، اللہ کی طرف، ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف۔ کس لیے بلایا جاتا ہے؟ لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں۔ اس لیے اگر بلایا جاتا ہے، کن کے درمیان؟ جو لوگ اختلاف کریں آپس میں، ان کے درمیان جو فیصلہ کرنے والی ذات ہو، وہ اللہ کی ہو یا اللہ کے رسول کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب انہیں بلایا جاتا ہے تو اہل ایمان کیا کہتے ہیں؟ ان یقولوا، تو وہ کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، واولئک هم المفلحون، اور جو لوگ اپنی زبان سے بھی اقرار کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا دل بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ انہوں نے سنا اور انہوں نے اقرار کیا، تو اللہ کہہ رہا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح کو پانے والے ہیں۔ مفلحون، فلاح کو پانے والے۔ فلاح مانے کامیابی، سکسیز، اور فلاح کی ایک ڈیفینیشن یہ کی ہے مکروہات سے بچ کر مطلوب کو پا لینا فلاح ہے، یعنی ناپسندیدہ چیزوں سے بچ جانا اور اچھی چیز جس کی طلب آدمی کو اس کا حاصل ہو جانا، اس چیز کو کہتے ہیں کامیابی۔ دنیا میں کامیابی آپ کس سے کہتے ہیں؟ کہ دنیاوی طور پر انسان ناپسندیدہ چیزوں سے بچے، اپنے آپ کو بچائے، اور جو دنیاوی لحاظ سے کوئی اچھی اپرچونٹی ہے
اس کو اویل کر لے، اس کو حاصل کر لے، یہ اس کی کامیابی ہے۔ دین میں کامیابی کیا ہے کہ اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے بچ جانا، اور اللہ کا جو مطلوب ہے ایک مومن سے، اللہ جو چاہتا ہے ایک مومن سے، اس کام کو کر لینا، یہ بندہ مومن کی کامیابی ہے۔ پھر آگے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اطاعت کرے اللہ کی، وَرَسُولَهُ اس کے رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ اور اللہ کی خشیت رکھے، وَيَتَّقْهِ اور تقوی اختیار کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ تو وہ تمام کے تمام لوگ، یہی وہ لوگ ہیں جو فائز ہیں۔ فائز کا معنی بھی کامیاب، اس کا معنی بھی فائزون کا معنی بھی کامیاب ہے، لیکن یہاں پر دو لفظ استعمال ہوا، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ۔ تقوی کا ایک معنی بھی لوگ کرتے ہیں ڈرنا، اور یخش اللہ بھی خشیت سے نکلا جس کا معنی ہوتا ہے ڈرنا۔ تو ایک تو فرق یہ کیا گیا، خوف عام ہے، یعنی خوف کا جو لفظ ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے، آدمی کسی بھی چیز سے ڈر جاتا ہے، کسی بھی چیز کا اس کو خوف ہو جاتا ہے، مال کے ضائع ہونے کا خوف، کسی ظالم کے ظلم کا خوف، تو خوف عام چیز ہے۔ لیکن جو خشیت ہے، جو یہاں کہا یخش اللہ، یہ اس خوف کو کہتے ہیں جس میں ریسپیکٹ بھی ہوتی ہے، یعنی کسی سے اس لیے ڈرنا کہ آدمی کو اس کا لحاظ ہو، اس کا ادب ہو، اس کی توقیر ہو، اس کی تعظیم ہو۔ تو ہم اللہ رب العزت سے معاذ اللہ اس لیے نہیں ڈرتے کہ وہ ظالم ہے، العیاذ باللہ تعالی، بلکہ وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، اور ہمیں اس نے بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور اگر ہم اس کی بات نہیں مانتے تو وہ ہمیں عذاب میں ڈال سکتا ہے، تو ہم اس کا ادب کرتے ہوئے، اس کی تعظیم کرتے ہوئے، اس کی توقیر کرتے ہوئے اس سے خشیت رکھتے ہیں۔ ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ خشیت اس چیز کا نام ہے کہ آدمی سے جو پاسٹ میں، جو ماضی میں گناہ ہو جائیں، آدمی ان پر ڈرے کہ نہ جانے اگر اللہ نے ان گناہوں پر میری پکڑ کر لی تو میرا کیا بنے گا۔ اور وَيَتَّقْهِ اور تقوی اختیار کرے، وَيَتَّقِي سے مراد یہ ہے کہ فیوچر کے اندر گناہ نہ ہو، اس حوالے سے تقوی اختیار کرے اور آنے والی زندگی میں گناہوں سے بچ جائے۔ تو چار چیزیں ہو گئیں، اور اگر یہ کام کر لیے چار چیزوں والے تو آدمی کامیاب ہو گئے۔ کیا کرنا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا؟ وَيَخْشَ اللَّهَ اور زندگی میں اگر 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، جتنی زندگانی ابھی تک گزر گئی ہے، اس زندگی میں جو خطائیں ہوئی ہیں، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، ان پر اللہ سے سچے دل سے آدمی معافی چاہے، اللہ سے معافی مانگ لے کہ مالک، اور ڈرتا رہے کہیں اللہ میری کسی گناہ پر پکڑ نہ کر لے۔ وَيَتَّقْهِ اور ساتھ ساتھ اب آنے والی زندگی میں تقوی اختیار کرے، یعنی اب گناہوں سے بچتا بھی رہے۔ جو چار کام کرے گا، فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اب منافقین کی اللہ نے بات کی، فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ اور وہ قسم کھاتے ہیں۔ کس کی قسم کھاتے ہیں؟ کس کے نام پر قسم کھاتے ہیں؟ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ وہ اللہ کے نام کی قسم کھاتے ہیں، اللہ کے نام پر قسم کھاتے ہیں۔ کس لیے قسم کھاتے ہیں؟ اب وہ آگے آ رہا ہے، فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ وہ اللہ کے نام کی قسم کھاتے ہیں، جہد ایمانہم، جہد مانے پکی، مضبوط، جہد کا معنی ہوتا ہے جد و جہد کرنا، محنت کرنا، اسٹرگل کرنا۔ ایمانہم، ایمان ایک ہوتا ہے ایمان، ایمان مانے فیتھ، اور الف پر زبر لگا دیں اب ایمان تو وہ ہو جائے گا اوتھ۔ ایمان میں اور ایمان میں کتنا فرق ہے دیکھیے، ایمان فیتھ، ایمان اوتھ۔ تو فرمایا جہدہ ایمانہم، اگر یہ ہوتا کہ جہدہ ایمانہم تو مراد کیا ہوتی کہ وہ اپنے ایمان میں جد و جہد کرتے ہیں، لیکن یہاں کیا جہدہ ایمانہم، تو ترجمہ کیا ہوگا کہ وہ اپنی قسم میں جد و جہد کرتے ہیں۔ ایمان مانے قسم، اور وہ اپنی قسم میں جد و جہد کرتے ہیں۔ کیا مطلب جد و جہد کرنا؟ محنت کرنا، اسٹرگل کرنا، یعنی بڑے زور شور سے قسم کھاتے ہیں کہ سامنے والا ہماری بات پہ یقین کر لے۔ یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے، یعنی بڑے بڑے دعوے، بول بچن، زبانی زباں خرچ،
اور بہت زیادہ بولتے ہیں اور بڑے زور شور سے قسم کھاتے ہیں، اور اتنی زور سے قسم کھاتے ہیں کہ سامنے والے کو اپنی بات کو منوا لیں، سامنے والے کو اپنی باتوں میں گھما دیں۔ اب یہ کھاتے کس بات پر ہیں قسم؟ اب اس کی چیز آ رہی ہے بات، لئن امرتہم لیخرجن۔ اب ترجمہ پیچھے سے لے کر چلیے، اور یہ اللہ کے نام کی قسم کھاتے ہیں پکی پکی، بھاری بھاری۔ لئن امرتہم، تاکہ البتہ، امرتہم جب آپ انہیں حکم دیں۔ کس چیز کا حکم دیں؟ امرتہم، امرتا مانے جب آپ حکم دیں، ہم انہیں، کس بات کا؟ جہاد پر نکلنے کا۔ اب منافقین کا معاملہ کیا ہوتا کہ جب جہاد آتا اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جہاد کے لیے نکلو، تو یہ کسی نہ کسی بہانے سے اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے، وہ جہاد پر نہیں جاتے، اس آسرے میں اور اس ذہن کے ساتھ کہ اگر گئے تو مارے جائیں گے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ نقصان پہنچ جاتا، جیسے احد کے اندر ایک نقصان پہنچا، تو جو مدینے منافق رہ گئے تھے وہ کہتے لگے دیکھو نا ہم گھر پہ رہے تو بچ گئے۔ اور اگر مال غنیمت ملتا اور بہت بڑی کامیابی سمیٹ کر مسلمان آتے تو کہتے ہمارا تو جانے کا ارادہ تھا، ہمارے ساتھ فلاں مسئلہ تھا، ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا تھا۔ اور عام دنوں میں جس وقت جہاد کی کوئی آیت یا جہاد کا کوئی حکم یا کوئی بھی بیٹل نہیں چل رہی ہوتی، حالت امن ہوتے، تو اس وقت آتے لئن امرتہم لیخرجن، اور جہاد کے موضوع پر بات چل رہی ہوتی تو کہتے لیخرجن، اللہ کی قسم، خدا کی قسم، اب اگر جہاد کا حکم آیا تو لیخرجن، ہم ضرور نکلیں گے۔ یعنی کس وقت کہہ رہے ہیں؟ جس وقت موقع نہیں ہے، اور جس وقت کھڑے ہونے کا موقع ہے اس وقت نہیں نکل رہے ہیں۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، کہتے ہیں وہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جس وقت کھڑے ہونے کا وقت تھا اس وقت تم سجدے میں گرے ہو۔ اقبال کہتے ہیں وہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، جس وقت کھڑا ہونا تھا، اسٹینڈ لینا تھا، اس وقت تو آپ سجدے میں پڑیں۔ تو کیا ہے کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا حکم فرماتے اس وقت آگے پیچھے ہو جاتے، اور جب جہاد ہو جاتا، مال غنیمت بڑھ جاتا، اور اب یہ دیکھتے کہ ہم تمام مدینے کے اندر ہماری یہ کوتاہی ہائی لائٹ ہو رہی ہے، تو اب کیا کرتے؟ قسمیں کھاتے اس پر۔ اللہ کیا کہہ رہے اپنے حبیب کو؟ قل لا تقسموا، اے حبیب فرما دیجئے، لا تقسموا، قسمیں مت کھاؤ، طاعۃ معروفہ۔ یہ جو دو جملے ہیں اور اس دو جملے کا بڑا گہرا مفہوم ہے۔ قل لا تقسموا، قسمیں نہ کھاؤ، طاعۃ معروفہ۔ طاعتم کا معنی، طاعت معنی اطاعت، اوبے کرنا، فالو کرنا، فرما برداری کرنا۔ معروفہ کا معنی، معروف اس چیز کو کہتے ہیں جو ویل نون ہو۔ معروف کوئی بھی چیز، فلاں آدمی ہمارے شہر میں بڑا معروف ہے، معروف معنی فیمس ہے، ویل نون ہے۔ طاعت معروفہ۔ اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ دو معنی اس کے بیان کی، کہ بڑی بڑی باتیں مت کرو، زبانی زما خرچ نہ کرو۔ جو ایک اطاعت کی ڈیفینیشن ہے جس پر لوگ کامنلی عمل کر رہے ہیں، وہ اطاعت کر کے دکھاؤ۔ زبان سے قائل نہ کرو، کر کے دکھاؤ۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر زبانی جمع خرچ نہیں چاہیے کہ باتیں 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 باتیں۔ باتیں آدمی کب کرتا ہے؟ باتیں آدمی تب کرتا ہے جب آدمی کوتاہ ہوتا ہے۔ کوتاہ کس کو کہتے ہیں؟ کامچور۔ اس کو اندر سے پتا ہوتا ہے کہ میں 2 نمبر آدمی ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں میں کر نہیں سکتا۔ تو جب وہ کچھ کر کے نہیں دکھا سکتا تو وہ اپنے کام چوری پر جو پردہ ڈالتا ہے وہ زبانی جمع خرچ کر ڈالتا ہے۔ اتنی باتیں کرے گا، اتنی باتیں کرے گا کہ وہ چاہے گا کہ میں باتوں سے سارا علاقہ فتح کر لوں۔ یہ منافق کا طریقہ، یعنی کسی کے ساتھ نہ کبھی کسی کی ہمدردی کھڑے ہوں گے، نہ کسی کی حمایت میں کھڑے ہوں گے، بس زبانی جمع خرچ اتنا کر دیں گے کہ تاکہ کہیں یہ فیل نہ ہو جائے کسی کو کہ ہم ساتھ کھڑے ہوئے نہیں۔ یہ منافق کرتے تھے کہ جب اسلام کو، مسلمانوں کو ضرورت ہے اس وقت کھڑے نہیں ہوں گے، اور جب وقت نہیں ہے تو اب زبانی جمع خرچ کر کے قسمیں کھائیں گے۔ تو اللہ کہہ رہا طاعت معروفہ،
باتیں مت کرو، قسمیں مت کھاؤ، جو ایک معروف طریقہ ہے فرما برداری کا، جو ایک معروف طریقہ ہے، ایک ویل نون طریقہ اطاعت کا، وہ اطاعت کر کے دکھاؤ۔ اور دوسرا ترجمہ یہ کیا کہا گیا، طاعت معروفہ، کہ جب وہ قسمیں کھاتے تھے تو قسمیں کھانے کے بعد قرآن نے کہا قسمیں نہ کھاؤ، اے حبیب فرما دیجئے کہ طاعت معروفہ، ان سے کہیں قسمیں نہ کھائیں، تمہاری اطاعت پتہ ہے ہمیں، بڑی نون اطاعت ہے تمہاری، کیسی اطاعت ہے؟ یعنی یہ جو تم کہہ رہے ہو نا ہم جان دے دیں گے اور بچوں کو بھی چھوڑ کر نکل جائیں گے، مال سے بھی قربانی دے دیں گے، طاعت معروفہ، یہ اب تنزیہ ٹونٹ ہے ان پر، کیا طاعت معروفہ، یعنی ایک آدمی ہے جو آپ کے برے وقت میں ساتھ نہیں آیا، اب وہ آیا آپ کے گھر پر جب آپ کامیاب ہو گئے، اور آ کر کیا کہے گا، ارے حضرت جان دے دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو اب کیا کہیں گے، طاعت معروفہ۔ ایک معنی یہ کیا گیا طاعت معروفہ، کیا مطلب، پتہ ہے تمہاری فرما برداری کتنی ہے، پتہ ہے تمہاری وفاداری کتنی، ہم نے دیکھ لیا، ہمیں تم نے یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ آدمی یہ بات کرتا تو منافقین کا طریقہ بھی یہ تھا۔ تو اللہ کہہ رہا طاعت معروفہ، تو دونوں معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں، اور علامہ پیر کرم علی شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ جو معنی ہے طاعت معروفہ کا، کہ رسول کریم علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ منافقین کو یہ کہیں طاعت معروفہ، تمہاری اطاعت پتہ ہے ہمیں کیسی ہے، ہمارے سامنے یہ محض دعوے نہ کرو اور اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یہ فرماتے ہیں یہ جو معنی ہے، یہ معنی فرماتے ہیں یہ معنی زیادہ قریب ہے اس آیت کے۔ اور دوسرا معنی بھی علماء نے لکھا ہے کہ طاعت معروفہ، زیادہ باتیں مت کرو، جو ایک ویل نون طریقہ ہے اطاعت کرنے کا، پریکٹیکلی کام کر کے دکھا، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالی باخبر ہے، خبردار ہے، خبیر مانے باخبر ہونا، اللہ تعالی خبیر ہے کس چیز پر، بما تعملون، جو تم کر رہے ہو، یعنی تم منہ سے کیا کہہ رہے ہو، زبان کا دعویٰ تمہارا کیا ہے، قسمیں تم کس چیز پر کھا رہے ہو، اور کر تم کیا رہے ہو، اللہ جانتا ہے۔ اب آدمی یہ سوچ لے جو زیادہ باتیں کرتا ہے اور کرتا کچھ نہیں ہے، باتیں کرتا ہے، سوچ لے ایک مرتبہ کہ کس کو دھوکہ دے رہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے لوگوں کو مطمئن کر لے، اپنی زبان سے، اپنی عقل سے لوگوں کو اپنا قائل بھی کر لے، اپنی زبان سے اور اپنے قول سے اور اپنے ذہن سے، اپنی چرب زبانی سے لوگوں کو اپنا مداح بھی کر لے، لیکن اگر وہ عملی طور پر کچھ نہیں کر رہا تو اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ پہلے پارے میں دوسرے رکوع ہم نے کہا پڑھا تھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور منافقین کے طرز عمل کے بعد اللہ نے کہا تھا يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیں، وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں جس کا انہیں شعور بھی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے کہیں جو ہے وہ عمل کر کے دکھانا پڑتا ہے، جیسے نماز کا وقت ہو جائے، ابھی فجر کا وقت تھا، میں فجر کی نماز پڑھانے کے بجائے فجر کی نماز پر جو فضیلت ہے وہ سنانا شروع کر دوں، تو نماز کا جب وقت ہے مجھے اس وقت نماز ہی پڑھانی ہے۔ تو جو کام جس وقت پر چاہیے، جب زبان سے کچھ چاہیے تو زبان سے دیجیے، جب جان سے کچھ چاہیے تو جان سے کچھ دیجیے۔ فرمایا آگے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے حبیب فرما دیجیے، آخری آیت آج کے درس کی، اے حبیب فرما دیجیے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ دیکھیں کہیں تو آتا ہے مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہیں یہ جملہ آتا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی، اور کہیں آتا ہے قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی بھی، اطاعت کرو رسول اللہ کی بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو امت کا ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے حدیث کی کوئی حیثیت نہیں، جن کو منکرین حدیث کہتے ہیں، جو انکار حدیث کرتے ہیں، تو ہم ان کو وہ کہتے ہیں بتاؤ حدیث کس طرح حجت ہے، حدیث کس طرح ریفرنس بن سکتی ہے اتھینٹک دین کے لحاظ سے، تو ہم ان کو یہ تمام آیتیں پیش کرتے ہیں۔ دیکھو اگر حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور قرآن ہی سب کچھ ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا جاتا قل اطیعوا اللہ، اے حبیب کہہ دیجئے اطاعت کرو کس کی، صرف اللہ کی، لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی
اور اللہ کی کمانڈمنٹس کی، اللہ کے احکامات کی جو ایلوبریشن ہو، جو ایکسپلینیشن ہو، جو حدیث کے ذریعے رسول اللہ تمہیں بتائیں، اس کی بھی اطاعت تمہیں کرنی ہے۔ تو اس وجہ سے جو اتھینٹک احادیث ہیں، جو ثابت شدہ اقوال ہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان پر بھی عمل کرنا اسی طرح لازم ہے جیسا قرآن کریم پر لازم ہے، چونکہ اگر وہ ثابت شدہ ہیں۔ ہاں، حدیث کے میدان میں اور قرآن کریم کے میدان میں فرق یہ ہے کہ قرآن کا لفظ لفظ اتھینٹک ہے، قرآن کا لفظ لفظ ثابت شدہ ہے، قرآن کا لفظ لفظ منزل من اللہ ہے۔ حدیث کے میدان میں ہمیں یہ تحقیق کرنی پڑتی ہے کہ اگر کسی قول کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ حضور نے فرمایا ہے، تو پہلے ہمیں یہ تحقیق کرنی چاہیے کہ کیا وہ قول حضور نے فرمایا ہے کہ نہیں ہے، اور اس کے لیے پورا ایک علم مدون ہے جس کو آپ اسناد کا علم کہتے ہیں، جس میں پوری چین آف نریٹرز بیان کی جاتی ہے۔ پھر ان چین آف نریٹرز میں جو راویان ہیں، جو نریٹرز ہیں، ان کے متعلق ایک الگ سے علم ہے جس کو جرح و تعدیل کہا جاتا ہے، جس کے اندر جو نریٹرز ہیں ان کے پورے حالات علماء محدثین نے، علماء اور ائمہ جرح و تعدیل نے نقل کی ہیں کہ حدیث کے اس میدان میں ان راویوں کے نام آتے ہیں، ان نریٹرز کے نام آتے ہیں، تو ان نریٹرز نے اپنی زندگی کیسے گزاری، ان کے حالات کیسے تھے، ان کے عقائد کیسے تھے، ان کی پوری بائیوگرافی علماء نے نقل کی ہے، تاکہ آدمی جب کسی کی حدیث بیان کرے تو پورے چین آف نریٹرز میں ایک ایک نریٹر پر تحقیق کرے اور دیکھیے کہ اگر یہ تمام نریٹر سچے ہیں، سچے ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے تابعین، پھر تابعین سے صحابہ، اور صحابی ڈائریکٹ کہتا ہے کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات سنی، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات کرتے ہوئے دیکھی، تب جا کے کوئی روایت ثابت ہوتی ہے۔ اور اگر روایت اس طرح ثابت ہو جائے تو اس پر عمل کرنا بالکل اسی طرح لازم ہوتا ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن پر عمل کروایا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر عمل کر رہے ہیں تو وہ بالکل ایسا ہی عمل ہے جیسے قرآن پر عمل ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں جو بھی عمل کیا ہے وہ اللہ کے حکم سے کیا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ حضور نے قرآن لوگوں کو دے دیا اور حضور کا لائف سٹائل قرآن سے ہٹ کرتا، معاذ اللہ۔ بھائی حضور کا جو پورا لائف سٹائل تھا وہ قرآن کی صورت تھی، قرآن کی عملی تفسیر تھی۔ تو اس لیے جو یہ لوگ کہتے ہیں چھوٹا موٹا گروپ ہے، اتنا بڑا امت میں گروپ نہیں ہے، لیکن چونکہ امریکہ ہے تو کچھ اس طریقے کے لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے، یعنی حدیث کی کوئی حجت ہی نہیں، تو اس وقت آپ کہیں گے کہ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی۔ اگر صرف قرآن ہی ہے حجت تو پھر یہ اطیعوا الرسول کیوں کہا اللہ نے؟ اللہ تو صرف یہ کہتا اطیعوا اللہ، بھائی میں نے قرآن دے دیا اب بس قرآن کو مانو۔ اطیعوا الرسول، اطیعوا الرسول کا سوال پیدا اس لیے نہیں ہوتا کہ رسول کا کام تو جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ رسول کی حیثیت تو پیغمبر کی ہے، بس پیغمبر کیا ہوتا ہے؟ پیغام لانے والا، ایک حیثیت میسنجر کی ہے بس۔ استغفر اللہ العظیم، ہم کہتے ہیں پیغمبر بھی ہیں، میسنجر بھی ہیں، لیکن شریعت کی نفاذ کرنے والے اور شریعت کی تفصیل کرنے والے اللہ کے محبوب بھی نبی کریم علیہ السلام۔ پیغمبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیغام لائے، پیغام دیے، چلے گئے۔ میسنجر کس کو کہتے ہیں؟ میسج لائے، میسج دیے، چلے گئے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام میسج بھی لائے، پیغام بھی لائے، اور اس کی ایلوبریشن بھی حضور علیہ السلام نے کی ہے، اس کو سمجھایا بھی حضور علیہ السلام نے۔ اس لیے دین میں قرآن بھی حجت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال بھی حجت ہیں، حضور کے اعمال بھی حجت ہیں۔ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر جاؤ، اگر منہ پھیر لو، کس سے؟ اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے رسول کی اطاعت سے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ، تو رسول کریم علیہ السلام کے جو ذمے ہیں، ان کی جو رسپانسبلٹی ہے، مَا حُمِّلَ، جو ان پر ڈالی گئی ہے، ان پر جو ذمہ داری ہے وہ ان کے لیے ہے۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تم پر وہ چیز ہے، وہ ذمہ داری ہے، وہ ذمہ ہے جو تم پر ڈالا گیا۔ کیا مراد اس سے مراد یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی جو رسپانسبلٹی اللہ نے لگائی ہے وہ ہے تبلیغ کی۔ بلغ یبلغ تبلیغاً، تبلیغ کا معنی میں نے ابھی 2 دن پہلے بیان کیا تھا آپ کو
تبلیغ کا معنی ہے پہنچانا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے وہ منوانے کی نہیں لگائی، وہ پہنچانے کی لگائی ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ، یہ نہیں کہا اے رسول منوائیے، کہا یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچائیے، ما انزل الیک من ربک، جو نازل کیا ہے آپ کے رب نے آپ کی طرف وہ پہنچا دیجیے۔ منوانے کا ذمہ اللہ نے لگایا ہی نہیں حضور علیہ السلام کا۔ تو اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اگر تم اطاعت نہیں کرتے اللہ اس کے رسول کی، تو اب رسول سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بندوں نے اطاعت کی کیوں نہیں۔ حضور علیہ السلام کو کل قیامت کے دن کھڑا ہو کر یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کو جب بھیجا تھا تو آپ نے ان کو ایمان والا کیوں نہیں بنایا؟ پیارے آپ کا کام تھا پہنچانا، آپ نے پہنچا دیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کئی مرتبہ پریشان ہو جاتے جب لوگ ایمان نہیں لاتے، تو اللہ نے کئی مرتبہ، پیچھے آیتیں آئی ہیں، دل جوئی کے لیے اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور دل بڑھانے کے لیے اللہ نے حضور علیہ السلام کو دلاسا کیا دیا؟ پیارے آپ کا کام ہم نے لگایا ہی نہیں منوانے کا، پیارے آپ کا کام تو ہم نے لگایا ہے صرف پہنچانے کا۔ پھر فرمایا وعلیکم ما حملتم، اب جب پہنچ گیا تم تک، اب اللہ نے تمہاری رسپانسبلٹی یہ لگائی ہے کہ حق رب جب رسول نے پہنچا دیا، حق جب قرآن و حدیث کے ذریعے تم تک پہنچ گیا، تمہاری رسپانسبلٹی اور تمہارے ذمے یہ ہے کہ اب تم قرآن پر عمل کرو۔ ہمارے ذمے فالو کرنا، رسول کے ذمے پہنچانا۔ اس طرح انبیاء کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے علماء کا کام بھی منوانا نہیں ہے، پہنچانا ہے۔ فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم اس کی اطاعت کر لو، فرمایا تَهْتَدُوا، اور تم اگر اس کی اطاعت کرو تَهْتَدُوا تو کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پہ ہو جاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ، اور نہیں ہے ہمارے رسول پر، إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، آیت نمبر 54 مکمل ہوئی۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ، اور رسول پر نہیں ہے، إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، مبین مانے واضح، کلیئر، إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے نہیں ہے کوئی اور چیز سوائے اس چیز کے بلاغ المبین، سوائے واضح طور پر، کلیئر طور پر بات کا پہنچا دینا، دین کا پہنچا دینا حضور کے ذمے بلاغ المبین۔ اب جب حضور نے دین پہنچا دیا امت تک، اب تم پر یہ لازم اللہ کرتا ہے کہ تم اس دین کو فالو کرو۔ اگر تم نے فالو نہیں کیا تو رسول کریم علیہ السلام سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سے اللہ کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھے گا کہ تم نے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں نہیں کی۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو سننا، اس کو سمجھنا، اسے آگے پہنچانا، اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے، اور رب العزت ہمیں اطاعت اپنی کرنا نصیب فرمائے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنا نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔